ملیا شاندار ویڈیو پکچر جاندار. جب اللہ نے آپ کو بتایا تب جا کر کے وہ جانے گئے، لوگوں کے درمیان معروف ہوئے، لوگوں کے درمیان پہچانے گئے. جب نہیں بتایا گیا تھا کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا، اللہ کے رسول بھی نہیں جان پائے، اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ ہی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی زبان اور اس کا قلب یہ دونوں صحیح ہیں، یعنی مطابقت، موافقت. جو زبان سے کہتا ہے دل میں بھی وہی بات ہے. یہ ایسا آدمی ہے یعنی سچا پکا مسلمان ہے. یہ ایسا مسلمان نہیں ہے کہ زبان سے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن رات کو اس سے ڈر نہ ہوگا وہ کاروبار ہوتا ہے. کیا کاروبار؟ وہ الگ کاروبار. تو کیا بات ہے، رات کو چھپے چھپے سب کام کر رہے ہو، لوگوں سے چرا کر کے، لوگوں کی معلومات سے ہٹا کر کے، لوگوں کی نظروں سے پھیر کر کے راتا راتی کاروبار جسے کہتے ہیں، یہی تو منافق ہے. مگر یہ منافق میں یہی شروع میں کہہ رہا تھا، یہ منافق فی العمل، عقیدے کا منافق کوئی نہیں جان سکے گا. اب تو کوئی جان ہی نہیں سکے گا قیامت تک کے لیے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، وہی میں کہہ رہا تھا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اس کے بارے میں خود حضور ہی بتا سکتے تھے اللہ کے ذریعے سے. حضور ہی بتا سکتے تھے کہ یہ آدمی سچا پکا مومن ہے یا مگر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کے بارے میں کوئی نہیں یقینی طور پر کہہ سکے گا. اگر کہے گا تو غلط، کیوں اس لئے وہ پھٹ سے بول دے گا کہ تم کیا جانے میرے دل میں کیا ہے نہیں ہے. آپس میں جھگڑا بھی تو ہوتا رہتا ہے نا کہ تمہیں کیا پتا. تو اس کو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے تمہارا کام ایسا ہے جو نفاق والا کام تم کرتے ہو، ادھر آمنے سامنے میں کچھ بات بولتے ہو اور پیچھے جو ہے ایسی بات بولتے ہو. تو کہے گا ہاں میں جب ایسا کرتا ہوں تو میں وہ منافق ہوں، کیسے تم جانے نہیں. تو اسے کہا جائے گا یہ جو منافق ہے یہ اس کا کام خلاف ہو رہا ہے، یعنی بات کر رہا ہے آمنے سامنے کچھ اور اندر سے جو ہے جیر کاٹ رہا ہے، جسے کہتے ہیں دشمنی کر رہا ہے. منہ میں رام رام، بغل میں چھری بولتے ہیں. جانتے ہیں منہ میں رام رام، بغل میں چھری، سب جانتے ہیں کیا مطلب اس کا. یعنی آمنے سامنے تو بڑی محبت، رام رام، یعنی بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے اور کلمہ اچھا اچھا نکال رہا ہے، مگر ادھر چھری دبائے رکھا ہے بغل میں. جیسے ہی موقع ملے کر دے گا منہ میں رام رام بغل. اسی کو کہتے ہیں نفاق فی العمل. اور جو میں دو قسم بتایا تھا آپ کو، نفاق فی العقیدہ اور نفاق فی العمل. تو یہ نفاق فی العمل جو ہے قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، لیکن نفاق فی العقیدہ اللہ جانے ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکے گا. بس بتانے والے تو تھے ایک ہی، اب وہ بھی اللہ پیارے یعنی اللہ نے ان کو ہم سے چھپا دیا. موت جو ہم سب کو آتی ہے، ہمارا جسم جو ہے سڑ گل کے مٹی ہو جاتا ہے چند دنوں میں، مگر نبیوں کو جو موت آتی ہے ان کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، ویسے ہی محفوظ رہتا ہے. اور نبیوں کے ساتھ ساتھ شہداء کا بھی یہی حال ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں. جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے وہ لڑے، کفار کے ہاتھ سے مارے گئے، تو وہ شہید ایک نمبر کا شہید ہے. اور جو شہید سب سے کہا گیا ہے وہ سب نے کہا ہے کہ یہ جو پیٹ میں بیماری میں مرے گا وہ شہید ہے، جو ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ شہید تو نہیں ہے، مگر وہ ایک قسم کا فضیلت ملتی ہے. بہر اچانک موت مر گیا، نیتت الجاہلیہ کہا گیا اس کو. اس سے اس نے پناہ بھی مانگی ہے کہ یہ ایسی موت ہے کہ آدمی کہیں کا کچھ رہتا نہیں ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے آخری میں، نہ کچھ وصیت کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. تو آخری جا رہا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، اچھی موت نہیں ہے. اور ایسے ہی کوئی تعاون کی بیماری میں مر گیا، مدعون جسے کہتے ہیں وہ بھی شہید ہے.
اور ایسے ہی جو کورونا کی بیماری میں مر گئے ہیں وہ بھی شہید ہے، سب شہید ہو گئے، مگر سب 2 نمبر کے شہید۔ 2 نمبر مطلب ڈپلیکیٹ نہیں۔ ہم لوگ تو ہمیشہ 2 نمبر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر ڈپلیکیٹ کا نشان لگایا ہو، تو یہ 2 نمبر یوں کہا گیا ہے کہ اصل جو شہید ہے جس کا بدن زندہ رہتا ہے وہ شہید ہے، اور یہ بھی شہید ہے مگر اس کا بدن جو ہے زندہ نہیں رہتا ہے، جس کو کھا لے گی۔ اور یہ ایسا شہید ہے جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں غسل بھی کراتے ہیں، جو پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے اس کا غسل بھی کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں، جو شہید ہمیں شہید ہے اس کا غسل کرایا جائے گا۔ شہیدوں کا حکم کیا ہے؟ اس کو غسل نہیں دلایا جائے گا، نہلایا دھلایا نہیں جائے گا، اس کو بس کفنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کر دیں گے، نہلانا نہیں ہے اس کو۔ شہید ہے جو خون لگا ہوا ہے، اسی خون لگے ہوئے حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھے۔ یہ آدمی جو کورونا میں مر گیا ہے، جو ہے مطعون ہے، یعنی جو اس کے بیماری میں پلیگ کی بیماری میں مر گیا، طاعون کی بیماری میں مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، اس کو سب کرتے ہیں، نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں اور اس کے بعد کفناتے ہیں دفناتے ہیں۔ تو شہید کا کیا معنی؟ تو شہید کا معنی یہی ہے کہ یہ شہید دوسرے درجے کا ہے، شہید فی الدنیا والآخرہ وہ 1 نمبر کا ہے، اور شہید فی الآخرہ فی الدنیا نہیں، یہ والا شہید۔ یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں، برکہ یہ تو میرا موضوع نہیں، میں یہ بات نہیں یہ بول رہا تھا کہ نفاق فی العمل میں آج ہم میں سے ہر ایک آدمی، اب دیکھ لیجیے غور کیجیے، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور دیکھے نفاق فی العمل اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب وہ مثبت میں پائے گا۔ اور بہت کم آدمی ایسے ہیں جو نفاق فی العمل میں اپنے آپ کو منفی پائے، یعنی ہے نہیں، بہت شکر گزاری کرے وہ اللہ تعالیٰ۔ عمل میں نفاق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت بھی نفاق فی العمل کو اپنے آپ ڈرتے تھے۔ ایک صحابی آپ جانتے ہوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر کے ہمیں وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جب جلسہ تقریر اور نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بہت اللہ یاد آتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں اٹھ کر کے تو وہ درجہ اب نہیں رہتا ہے کہ جسے اس کے بیٹھنے کی حالت میں جو رہتی ہے وہ حالت ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ ڈر ہو گیا، ڈرتے کون؟ صحابی، وہ ڈر رہے، صحابی رسول ڈر رہے۔ تو آخر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی حالت ہوتی ہے، نفاق تو نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو نفاق نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی میں ایسا ہوتا ہے، جب تک وہ دین کی مجلس میں رہتا ہے، شریعت کی مجلس میں رہتا ہے تو اس کا دل جان جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی فرمانبرداری آتی ہے، آٹومیٹکلی چیز ہے۔ جب تک قرآن کی آیت سنتا رہتا ہے، حدیث کو پڑھ کر کے اس کے سامنے سنائی جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے برپا ہو جاتا ہے۔ اب جو یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اپنے اندر جو کمی محسوس کرتا ہے یہ قدرتی ہے، آٹومیٹکلی جسے کہتے ہیں، یہ کوئی نفاق نہیں ہے۔ حنظلہ ایسا مت سوچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ لیکن یہ ہم کو سوچنا ہے، دیکھئے صحابہ بھی اپنے آپ کو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار نفاق میں ہو جائے، ڈرتے تھے۔ اور آج ہم کیا ہو گئے؟ ایک دم نڈر، اتنا نڈر کہ بے باک ہم گناہوں کو کرتے ہیں، بے باک یعنی بغیر خوف اور خطرے۔ اگر ہم جان بھی جاتے ہیں کہ یہ چیز گناہ کی ہے تو شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے کر لو۔ مولانا بول رہے تھے کہ توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ سب چیز کو معاف کر رہے ہیں، یہ شیطان بول دیتا ہے۔ اور بات تو صحیح ہے، مولانا تو صحیح بات بولے گا، کہ غلط بات بولے گی؟ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، لیکن حقوق العباد تو توبہ نہیں مٹائے گی۔ حقوق العباد مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا پیسہ آپ لے لیے ہیں، زمین لے لیے ہیں، یا کوئی ظلم اس کے اوپر کیے ہیں، وہ آدمی جب تک نہیں معاف کرے گا تو 1000 توبہ کر لینے سے بھی یہ معاف نہیں ہونے والا۔
لیکن اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اگر چاہے اللہ معاف کر دیں گے. اگر آدمی صدق دل سے معافی مانگ لیتا ہے نا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. جس دن وہ پیدا ہوا تھا ایک دم گناہوں سے بری تھا, معصوم تھا, اسی طرح سے ہو کر کے یہ پیدا وہ ہو جاتا ہے جس دن یہ سچی توبہ کر لیتے اور کسی کا حق نہیں دبایا. یہ ضروری ہے. حق اگر دبایا ہوگا, حج بھی اگر کر لے گا, حج کرنے سے بھی سارے گناہ مٹ جاتے ہیں, لیکن ایک گناہ لیکن نہیں ملیں گے. یہ اتنا بڑا وبال ہے, میں کیا بولے اس کے بارے میں, اتنا بڑا وبال ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بولیں گے کہ بندہ دیکھ میرا جو تھا میں تو معاف کر دیا, لیکن دوسرا بندہ جو کھڑا ہوا ہے جس کا تو پیسہ رکھ لیا تھا اور ظلم کر کے نہیں دیا تھا, آج وہ کھڑا ہے اس کو تم کو پیسہ دینا پڑے گا. اب تو وہاں پیسہ نہیں ہے, نیکی ہے, تم کو نیکی دینا پڑے گا. یہ کہے گا یار میرے پاس نیکی نہیں ہے, نہ نیکی جب نہیں ہے تو اس کا گناہ ہے نا وہ تمہارے نام اعمال میں آ کر کے لگ جائے گا. تمہارا گناہ تو جتنا تھا بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا. تمہارا گناہ اگر مثلا 5 تھا, اس کا 3 گناہ اور آ کر کے لگ گیا تو 8 ہو گیا, تو اور بھی پھنس گئے تم دلدل میں پھنس گئے, اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اگر کوئی نیکی ہوگی تو یہ نیکی وہ لے لے, اس دن وہ لے گا ضرور. ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ وہاں نہیں چھوڑیں گے. جب بندہ چھوڑ دے گا کہنا ہے اللہ کوئی بات نہیں, لیکن وہاں پر یاد رکھیے کوئی بندہ چھوڑنے والا نہیں ہے. کوئی بندہ وہاں چھوڑے گا نہیں. ایک ایک ذرہ کا محتاج وہاں ہر بندہ ہوگا. ایک ایک ذرہ آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا. قرآن میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے اور والدین سے, باپ سے, بیوی سے, بیٹوں سے, اولاد سے سب سے معاف کر سکتا ہے قیامت کے دن. کیوں اس لیے کہ ملاقات ہو جائے گی تو یہ مانگیں گے کہ میرا بیٹا بہت تو میں نے دنیا میں تمہارے لیے کوشش کی ہے, نماز سب چھوڑ کر کے تمہارے لیے میں نے محنت کی ہے, لہذا آج ایک نیکی کی ضرورت ہے, دے دوں کیا دیا. بیٹا کہا ابا آپ نے کہا تھا دینے کا نہیں ہے, لیکن وہی بات کتنی محنت کیا لیکن ایک نیکی بھی بیٹا دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے. کس کو, باپ کو. بیٹا شوہر بھی کبھی ہے, بنی و ابی و صاحبتی, بیوی اے بیوی تمہارے لیے میں نے کیا نہیں کیا, کتنے مولویوں کو میں نے گالی دیا صرف تمہارے خاطر. آج ایک نیکی کی ضرورت ہے, بیوی دے دو. بیوی کہیں گے تو گالی دیے تھے, یہاں پر میں نہیں دینے, تو کہے گا میرے سیکھے میں گالی دیے تھے. گالی نہیں دینا چاہیے تھے یا کسی بھی اچھے آدمی یا کوئی بھی نیک آدمی نہیں دینا چاہیے تھا. وہاں سیکھے میں تو میرے پڑھ گئے, لیکن میں یہاں پر نہیں دینے والی. ایک نیکی بھی وہ نہیں دے. اس لیے طاعت والی زندگی گزارے اور اسی میں ہی کامیابی ہے. طاعت والی زندگی ہی میں کامیابی ہے. اور یہی راستہ مکہ مدینے کا ہے, یہی راستہ قرآن اور سنت کا ہے, یہی راستہ اسلام کا ہے, یہی راستہ اچھا ہے, سیدھا ہے. ورنہ باقی جتنے راستے ہیں سب کہیں اور لے جائیں گے آپ کو. مکہ مدینے والا وہ راستہ نہیں ہے. حضرت مولانا نے یہ فرمایا, کون حضرت مولانا, جن کی کتاب مالا بدہ منو ہے, جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی تقریباً ہر مدرسے میں اس کی تعلیم ہوتی ہے, مالا بدہ منو. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اور دوسرے بھی علامہ مولانا وغیرہ ہیں, سبوں نے یہی لکھا ہے کہ جس راستے میں تم چل رہے ہو نے وہ ترکستان کا راستہ ہے, مکہ مدینے والا راستہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کے اور کہیں چلا جائے گا. اس راستے کو تم کو بدلنا ہوگا تاکہ تم صحیح راستے میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کے سامنے مکین صاحب تشریف لے آئے ہیں, آپ ان کے معروضات کو بغور سنیں اور اس پر عمل کی انتہا کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.